السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتے جاؤں گا۔ آپ لوگ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی، شداد اور جنگی جہاز سے 7 لڑکیاں اور ایک جاسوس پکڑے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم یروشلم لیں گے، جسے آج کے دور میں فلسطین کہا جاتا ہے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ یروشلم کو ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحد افق تک لے جاؤں گا۔ مگر میرے رفیقوں، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو۔ اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے، مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں یروشلم لے لوں گا، مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گنوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے۔ 50,000 سوڈانی لشکر کو کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی ہے۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر نازی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلے چٹانیں تھی۔ تینوں سالار صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمود تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ پابرکات تھا۔ ان کے گھوڑوں کے سر پر ٹاپو سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئی۔ وہ اپنے سالاروں کے ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا۔ کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا۔ تیر گر پڑا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹھ میں لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا، صلیبیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں۔ سلطان کی جان خطرے میں، ایک سالار نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا،
اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ میں بحیرہ روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی ہے، مگر میرے عزیز دوستوں، کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے۔ وہ پھر آئیں گے، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گی۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے، اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر لیا، ایک نے بائیں کو اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تھا کہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں۔ باریک بین، دراندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھی وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہو، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہو، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکے، ان میں شراب اور کسی دوسرے نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئے۔ عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھے۔ اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں ایک کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو ان مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی ساتھ تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوکھے دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھی اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ایک سالار نے پوچھا، کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ محافظ نے جواب دیا، لی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں۔ ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامہ تلاشی بھی لی ہے۔ ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ایک تاجر نے کہا، ہم مراکش کے تاجر ہیں، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔
इन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियां चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐश व अशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाजों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाजों से समंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समुद्र में उतार दिया। ये बताती हैं कि उन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा कयाम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गई। बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने इन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक उन्हें साथ लाए हैं। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले ले। हम सफर में हैं, इन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जुबान बोल रही थी। वो डरी डरी सी लगती थी। उनमें से 2-3 इकट्ठे ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिरों से पूछा कि इनकी जुबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती है कि हम ताजिरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगी। कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में डाकू हमें उठाकर ले जाए। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब कंवारी थी। इन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाइफे बना रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जुबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो। हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी। उसकी आवाज रुंधियाई हुई थी। ताजिर ने कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान